پیارے دوستوں، آج آپ سبھی کے لیے ایک لڑکی کے حوالے سے ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ لے کر آیا ہوں۔ ایک مسلمان لڑکی تالاب میں نہا رہی تھی تو ایسے وقت میں کون سا عجیب و غریب واقعہ دیکھنے کو ملا جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس واقعے کو سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ دوستو، بتایا جاتا ہے کہ کسی گاؤں کے اندر ایک لڑکی تالاب میں نہا رہی تھی جو کہ مسلمان تھی۔ وہ لڑکی بہت زیادہ خوبصورت تھی اور اسی گاؤں کے قریب ایک ڈاکو رہا کرتا تھا اور وہ غریب لوگوں کا مال لوٹا کرتا تھا، اور گاؤں کے اندر اگر کوئی خوبصورت لڑکی اس کو نظر آتی تھی تو اس لڑکی کو وہ اٹھا لیا کرتا تھا۔ اکثر گاؤں کے جو لوگ ہوتے تھے وہ اپنی بیٹیوں کو گھر کے اندر چھپا کر رکھتے تھے، لیکن یہ جو لڑکی تھی یہ کسی سے ڈرا نہیں کرتی تھی، یعنی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر مکمل یقین تھا، اور یہ لڑکی یہ بات کہتی تھی کہ میری حفاظت کرنے والا صرف اللہ ہے، مجھے گھر کے اندر چھپ کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ بڑی شان والا ہے اور سب سے بڑا اللہ ہی ہے، وہ میری مدد کرے گا۔ دوستو، ایک بار وہ لڑکی تالاب میں نہانے کے لیے گئی تھی اور ایسے وقت میں جب ڈاکو کا گزر ہوا تو وہ اسی تالاب سے ہوا، اور ایسے وقت میں جب ڈاکو کی نظر اس لڑکی پر پڑی تو وہ اس لڑکی کا دیوانہ ہو گیا۔ اس جیسی لڑکی کو آج تک ڈاکو نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ جس کو دیکھنے کے بعد ڈاکو کے دل کے اندر محبت جاگ اٹھی، اور اب ڈاکو کسی بھی حالت میں لڑکی کو پانا چاہتا تھا۔ ڈاکو نے اپنے ساتھیوں سے یہ بات کہی کہ فوراً ہی ایک خط لکھو۔ خط لکھنے کے بعد اس لڑکی کے باپ کے پاس اسے بھیج دیا گیا، اور دوستوں وہ خط لے کر ڈاکو کے جو ساتھی تھے وہ فوراً ہی اس لڑکی کے گھر پہنچے اور وہاں جا کر لڑکی کے باپ کو وہ خط دیا۔ لڑکی کے باپ نے جیسے ہی وہ خط پڑھا تو ایسے وقت میں اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی، یعنی کہ خط کے اندر یہی بات لکھی ہوئی تھی کہ مجھے تمہاری بیٹی بہت زیادہ پسند آئی ہے، میں تمہاری بیٹی کا دیوانہ ہو چکا ہوں، اور اسی لیے آج رات تم اپنے گھر کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ، میں آج رات تمہارے گھر آؤں گا اور تمہاری بیٹی کے ساتھ رات گزاروں گا، یعنی تمہاری بیٹی کے ساتھ گناہ کروں گا۔ اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اگر تم چھوڑ کر نہیں گئے تو ایسے وقت میں تمہارے خاندان والوں کو قتل کر دوں گا۔ پیارے دوستو، باپ نے جب ایسی بات سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ سوچنے لگا کہ اب میں کروں تو کیا کروں۔ پیارے دوستو، ایسے وقت میں اس کے دل میں یہ بات آئی کہ ہمارے گاؤں میں ایک سردار ہے، یہ ہمیشہ سے ہم لوگوں کی مدد کرتا رہا ہے، کیوں نہ اس بار جا کر اس سے مدد مانگی جائے۔ تو وہ فوراً ہی، یعنی کہ جو اس لڑکی کا باپ تھا، اس گاؤں کے سردار کے پاس جا کر اس نے اپنی بات رکھی۔ ایسے وقت میں جو گاؤں کا سردار تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ میں اس معاملے میں تمہاری ذرا بھی مدد نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ وہ ڈاکو ہے اور بڑا ہی خطرناک ہے، اور میں ایسے وقت میں اگر تمہاری مدد کروں گا تو وہ میرے خاندان کو قتل کر دے گا، اور میری بھی ایک نوجوان بیٹی ہے، اگر اس کی نظر اس کے اوپر پڑ گئی تو یقیناً وہ اس کو بھی نہیں چھوڑے گا، اس لیے میں ہرگز تمہاری اس معاملے میں مدد نہیں کر سکتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ دوستو، ایسے وقت میں جب وہ لڑکی گھر پہنچی تو باپ نے سارا واقعہ اسے بتا دیا کہ آج تمہیں دریا میں نہاتے ہوئے اس ڈاکو نے دیکھ لیا تھا اور وہ تمہارے ساتھ رات گزارنا چاہتا ہے، اور اس نے یہ بات کہی کہ اگر میں یہاں سے گھر چھوڑ کر نہیں گیا تو ایسے وقت میں وہ ہمارے تمام خاندان والوں کو قتل کر دے گا۔ دوستو، یہ بات سننے کے بعد وہ جو لڑکی تھی وہ یہ بات کہنے لگی کہ ابا جان، آپ جانتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ یہ بات کہی
ہے کہ آپ کو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے اور اب تک اس نے ہی مجھے بچا کر رکھا ہے تو آگے بھی ویسے ہی بچا کر رکھے گا۔ آپ بے فکر ہو کر گھر چھوڑ کر مت جائیے، یقیناً جو ہوگا وہ بہتر ہی ہوگا اور اللہ جو کرتا ہے وہ اچھے کے لیے ہی کرتا ہے۔ دوستو، باپ نے جب اپنی بیٹی کی یہ باتیں سنی تو ایسے وقت میں وہ اپنی بیٹی کو اللہ کے بھروسے چھوڑ کر چلا گیا۔ دوستو، آپ کو بتا دوں کہ جب رات کا وقت آیا تو ایسے وقت میں وہ ڈاکو لڑکی کے گھر پہنچا اور پہنچنے کے بعد جب وہ لڑکی کے قریب پہنچنے لگا تو ایسے وقت میں برابر والے گھر میں ایک لڑکی قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی اور اس کی آواز آنے لگی جس کا ترجمہ یہ تھا کہ کوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے والا، میں بڑا کریم ہوں، میں بڑا رحیم ہوں، میں ہوں بڑا معاف کرنے والا۔ دوستو، قرآن کی ان آیتوں کو سننے کے بعد وہ جو ڈاکو تھا وہ کانپنے لگا اور وہ بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں آ گیا اور اس وقت لڑکی سے یہ بات کہی کہ ہرگز میں تمہارے ساتھ گناہ نہیں کر سکتا ہوں۔ لڑکی یہ بات کہنے لگی کہ ایسی کیا بات ہو گئی کہ تو جو آج گناہ کرنے کے لیے آیا تھا لیکن تو کسی وجہ سے رک گیا۔ تو دوستو، یہ بات سننے کے بعد وہ ڈاکو یہ بات کہنے لگا کہ مجھے اللہ کا خوف ستا رہا ہے، میں اتنا بڑا گنہگار ہوں کہ آخرت میں میرا کیا حال ہوگا۔ اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے اور اب تک جتنے بھی گناہ کیے ہیں میں سب سے توبہ کرتا ہوں اور آج کے بعد کوئی بھی گناہ نہیں کروں گا، کسی کا حق نہیں ماروں گا، کسی لڑکی کے اوپر گندی نظر نہیں ڈالوں گا۔ دوستو، یہ بات کہتا ہوا فوراً ہی وہ گھر سے باہر آ گیا۔ ڈاکوؤں کے ساتھی نے جب اسے ایسی حالت میں دیکھا تو وہ حیران ہوئے اور یہ بات کہنے لگے کہ آپ کو کس چیز کا خوف ستا رہا ہے؟ آپ سے دنیا ڈرتی ہے اور آپ کس طرح ڈر رہے ہیں؟ تو اس وقت ڈاکو کہنے لگا کہ مجھے کسی کا خوف نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ میں نے آج سچے دل سے توبہ کر لی ہے کیونکہ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس لیے میں نے سچی توبہ کر لی ہے اور آج کے بعد میں کبھی بھی کسی لڑکی کی طرف گندی نظر نہیں ڈالوں گا اور آج کے بعد کبھی کسی غریب کا حق نہیں ماروں گا۔ دوستو، اتنا سوچنے کے بعد اس کے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کیوں کرے گا؟ میں نے تو غریبوں کا حق لوٹا ہے، تمام جتنے لوگوں کا میں نے حق لوٹا ہے ان سب کا سامان واپس کر دینا چاہیے۔ اور یہ بات سوچتے ہی سب سے پہلے اس کے دل میں ایک یہودی تجارتی کا خیال آیا اور جب یہودی تجارتی نے ڈاکو کو دیکھا تو یہ بات کہنے لگا کہ اب کیوں آئے ہو؟ سب کچھ تو تم لوٹ چکے ہو، اب کیا مجھے بھی لوٹ کر لے جاؤ گے؟ تو اس وقت ڈاکو کہنے لگا ہرگز نہیں، اب میں تمہیں لوٹنے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ جو تمہارا سامان لوٹ کر لے گیا تھا وہ تمام سامان واپس لوٹانے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ سب کو معاف کرنے والا ہے۔ میں نے جو گناہ کیا ہے میں اس پر شرمندہ ہوں، اس لیے تمام سامان لوٹانے کے لیے آیا ہوں۔ دوستو، جو یہودی تھا وہ فوراً ہی یہ بات کہنے لگا میں تمہیں تبھی معاف کروں گا جس وقت تم میرا سامان لوٹ کر لے جا رہے تھے۔ تو ڈاکو کہنے لگا ہاں مجھے بتاؤ کہ وہ کون سی بات ہے جس سے تم مجھے معاف کر سکتے ہو۔ دوستو، اس کے بعد اس یہودی نے یہ بات کہی کہ سامنے جو ٹوکری رکھی ہوئی ہے اس کے اندر جو سونے کی اشرفیاں رکھی ہوئی ہیں وہ اشرفیاں لے کر آ جاؤ۔ تو دوستو، آپ کو بتا دوں کہ وہ جو ڈاکو تھا وہ فوراً ہی ٹوکری کے پاس گیا اور اس ٹوکری سے جا کر وہ سونے کی اشرفیاں جو تھیں اس کو لے کر آ گیا۔ دوستو، جیسے ہی اس یہودی نے سونے کی اشرفیوں کو دیکھا تو یہ بات کہنے لگا کہ میں بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ بات سننے کے بعد ڈاکو جو تھا وہ بڑا ہی حیران ہوا کہ بھلا ایسی کیا بات ہو گئی، تم تو یہودی ہو،
तुम क्यों मुसलमान होना चाहते हो? ऐसी क्या बात हो गई, मुझे बताओ। दोस्तों, ऐसे वक्त में यहूदी कहने लगा कि दरअसल आखिरी नबी यानी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि अगर किसी शख्स से अल्लाह तबारक व तआला राज़ी हो जाए और वो उस वक्त सच्ची तौबा कर लेता है तो अगर वो शख्स मिट्टी को भी छू ले तो वो भी सोने का बन जाती है। दरअसल जिस टोकरी के अंदर तुम्हें सोने की अशरफियाँ लाने को मैंने कहा था, उस टोकरी के अंदर एक भी अशरफिया नहीं थी। दरअसल उसके अंदर तो बड़ा सांप रखा हुआ था और मैं तो ये जानना चाहता था कि अगर तुम्हारी तौबा कबूल हो चुकी है तो वो जो सांप है वो सोने की अशरफियों में तब्दील हो जाएगा, और अगर तुम्हारी तौबा कबूल नहीं हुई तो ऐसे वक्त में वो सांप तुम्हें डस लेगा। लेकिन प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बिल्कुल सही साबित हुई, यानी कि तुम यकीन के साथ इस टोकरी को उठाने के लिए गए थे और अब इसके अंदर अशरफी हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी तौबा को कबूल कर लिया है, और अल्लाह नहीं चाहता था कि किसी भी तरीके से तुम्हें वो सांप नुकसान पहुंचा सके। अब इस चीज़ से अंदाज़ा हो चुका है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है, तुम्हारी तौबा को कबूल कर लिया है, इसलिए मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इस तरीके से एक यहूदी ने इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, जो सच्चे दिल से तौबा कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा को ज़रूर कबूल करता है और इसी तरीके से उसे माफ़ कर देता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।